بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے اس کا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. گزشتہ لیکچر میں جہاں ہم نے اختتام کیا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے لٹریری ڈیوائسز کا استعمال کر کے آتھر جو ہے نا مزاح کا عنصر پیدا کرتے ہیں. اسٹیفن لیکاک نے اس ہیومرس ایسے کو لکھا اور بینک میں جو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ان کو ایک مزاحیہ انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی جو ہے نا بھرپور کوشش کی ہے اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے. یاد رکھیں اس کو پڑھنے کے بعد ہم ہن سے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہاں پر اس چیز کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ ان میں ان ادبی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے, ان لٹریری ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا ہے دیٹ کین ہیلپ اس لاف, دیٹ کین میک اس ہیپی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ اس کو پڑھیے گا. اگر یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں, یہاں سے ہم نے بریک لگایا تھا. کین آئی سی دا مینیجر, کیا میں مینیجر کو دیکھ سکتا ہوں. آئی سیڈ, میں نے کہا. اینڈ ایڈڈ فالوئنگ, یعنی بڑی ہی جو ہے نا خاموشی کے ساتھ میں نے اسے کہا کہ کیا میں مینیجر کو دیکھ سکتا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیا کہ اکیلے میں. آئی ڈونٹ نو وائی آئی سیڈ الون, میں نہیں جانتا کہ میں نے یہ کیوں کہا اکیلے میں. یقینی طور پر سیڈ دا اکاؤنٹنٹ اینڈ آئی فیچڈ ہم. اکاؤنٹنٹ نے کہا جی یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ فیچ ہم. فیچ کا مطلب ہوتا ہے بلا کے لے آنا, کسی چیز کو لے کے آ جانا, کسی کو جو ہے نا برنگ سم تھنگ اور ٹیک سم تھنگ, کسی کو لے کے آ جانا. اور اگر ہم دیکھیں تو مینیجر واز اے گریو کام مین, مینیجر ایک بڑا ہی سنجیدہ اور پرسکون طبیعت کا شخص تھا. آئی ہیلڈ مائی $56 clutched in crumpled ball in my pocket. تو میں نے اپنے $56 کس طرح پکڑے ہوئے تھے. کلچ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا موٹر سائیکل کا جو کلچ ہوتا ہے, مٹھی بھر کر آپ پکڑتے ہیں کسی کو. کلچ سے مراد ہوتا ہے مٹھی بھر کے پکڑنا. تو کلچڈ ان ا کرمپلڈ بال, کرمپلڈ بال سے مراد کہ جو ہے نا مروڑ تروڑ کے جو ہم کرتے ہیں, گول بنا کے رنکل ٹافی کا جو ریپر ہو گیا, اس کو جس طرح سے ہم کرتے ہیں اس طریقے سے. ان ا کرمپلڈ بال ان مائی پاکٹ. آر یو مینیجر, میں نے پوچھا. آئی سیڈ گڈ گاڈ نوز آئی ڈڈ ناٹ ڈاؤٹ اٹ, کہ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس پہ بالکل کوئی شک نہیں تھا, لیکن میں نے اسے سوال کر لیا. بے وقوفانہ قسم کا ایک سوال ہے کہ آپ مینیجر ہیں. اس نے کہا جی ہاں میں مینیجر ہوں. کین آئی سی یو, کین آئی سی یو. حالانکہ اسے ملنے ملاقات کرنے کے لیے ہی وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اچانک سے بے وقوفانہ طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ کیا میں آپ کو مل سکتا ہوں, علیحدہ دیکھ سکتا ہوں, علیحدہ مل سکتا ہوں. alone, I did not want to say alone. میں کہتا alone نہیں کہنا چاہتا تھا, لیکن پھر بھی ایک منہ سے نکل گیا. But without it things seemed self-evident. لیکن کہتا ہے کہ مگر اس کے بغیر جو ہے نا جو بات ہے نا, بٹ وداؤٹ اٹ, اس کے بغیر جو ہے نا وہ جو گفتگو ہے وہ جو ہے نا وہ خود بخود واضح دکھائی دیتی تھی. اگر میں یہ بات نہ بھی کہتا اللہ کا, تو پھر بھی جو ہے نا بات واضح تھی, یعنی مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. چل اگر ہم چلتے ہیں. The manager looked at me in some alarm. Alarm سے مراد الرٹ ہو گیا, بالکل ایکٹیو ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کوئی خطرے کی بات ہے, کیا ہے. تو مینیجر جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا, الرٹ ہو گیا, اور جو ہے نا تشویش میں دیکھنے لگ گیا. He felt that I had an awful secret to reveal. اس نے محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی خطرناک قسم کا, کوئی حیرت انگیز قسم کا کوئی راز ہے چھپا ہوا, جس کو میں افشاں کرنے لگا. ریویل کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کرنا, کوئی سیکرٹ چیز کو ایکسپوز کرنا, بتانا, ٹیل سم تھنگ, کسی کو ایکسپلین کرنا. اچھا کم ان ہیئر, اندر آ جائیے. ہی سیڈ, اس نے لیٹ دا وے ٹو اے پرائیویٹ روم, اور مجھے اس کو ایک پرائیویٹ کمرے میں مجھے لے گیا. ہی ٹرن دا کی ان دا لاک, اس کے بعد اس نے دروازے کو بند کر دیا. وی آر سیف فرام انٹرپشن ہیئر, ہم کسی بھی مداخلت سے بالکل دور رہیں گے یہاں پر. ہی سیڈ سٹ ڈاؤن, بیٹھ جائیے. انٹرپشن سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹربنس یا کوئی میڈلنگ کی کوئی سچویشن. MEDDLING, میڈلنگ مطلب اف یو وانٹ نو باڈی ٹو انٹروڈ ان یور کمیونیکیشن, ان یور ٹاکنگ, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپشن جو ہے نا مداخلت وغیرہ, رکاوٹ, انٹرفیئرنس نہ کریں میری گفتگو میں. اس لیے we both sat down and looked at each other. ہم دونوں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا. I found no voice to speak.
مجھے کہتا ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے یعنی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ہمت نہیں رہی میرے اندر. یو آر ون آف پنکرٹنز مین، کیا تم پنکرٹنز کے آدمی ہو؟ پنکرٹنز جو ہے نا ایک جاسوسی کمپنی ہے، امریکہ میں مقیم ہے، اور اس جاسوسی کمپنی نے 2-3 بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. نیشنل ڈیٹیکٹیو ایجنسی اس کا نام ہے. اور ایک تو ابراہم لنکن کو، جب ساؤدرن اسٹیٹ کے ایک باغی شخص نے ابراہم لنکن کو، سیاہ فام جو امریکن ہیں ان کو آزاد کرنے کی پاداش میں موت کی گھاٹ اتارا، جب امریکہ میں اس جنگ سول وار چل رہی تھی 1861 سے لے کر 1864-65 تک سول وار رہی ہے امریکہ کی شمالی ریاستوں اور جنوبی ریاستوں کے ساتھ. تو جنوبی ریاستوں کا وہ ریاست سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس نے ابراہم لنکن کو قتل کیا تھا. اس کو جو جاسوس تھا وہ پنکرٹنز کی کمپنی جو نیشنل ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے، اس نے ہی اس کو جو ہے نا وہ اس کو تحقیق کی اور اس کو جو ہے نا پائے انجام تک پہنچایا. اسی طرح ایک چوری کا بھی ایک واقعہ تھا، اس میں بھی انہوں نے تحقیق. تو اب یہ یہاں پر بات پر ہم واپس آتے ہیں. تو پنکرٹنز سے یہاں مراد یہ ہے کہ کیا تم پنکرٹنز کی کام کرتے ہو یا وہاں سے تعلق ہے یا جاسوسی کے لیے آئے ہو؟ یعنی بینک مینیجر کس سے پوچھتا ہے؟ آتھر سے پوچھتا ہے جو لکھنے والا ہے. I said seeming to imply that I came from a rival agency. I said میں نے کہا، آگے سے میں نے کہا یو آر ون آف پنکرٹن سے مراد میرا خیال ہے تمہارا پنکرٹن سے تعلق ہے. ہی سیڈ. اگر آپ یہاں پر دیکھیں، اس جگہ پر آپ دیکھیں، یہ والی گفتگو جو ہے نا وہ آتھر کر رہا ہے، آتھر کے ساتھ وہ بینک مینیجر کر رہا ہے. He had gathered from mysterious manner that I was a detective. یعنی اس نے اندازہ یہ لگا لیا تھا کہ مسٹیریس مینر سے مراد یہ ہے کہ اس نے اندازہ یہ لگا لیا خفیہ طریقے سے کہ میں شاید جو ہے نا وہ کسی جاسوسی کمپنی سے. مسٹیریس سے مراد حیران کن طریقے سے، حیران کن ایک ذریعے سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آئی واز اے ڈیٹیکٹیو، میں ایک جاسوس ہوں. آئی نیو وٹ ہی واز تھنکنگ، میں جانتا ہوں کیا سوچ رہا ہوگا. اینڈ اٹ میڈ می ورس، اور اس نے مجھے جو ہے نا اور زیادہ پریشان کر دیا، بدحواس کر دیا، تکلیف میں ڈال دیا. ناٹ فرام پنکرٹنز، یعنی اس نے آگے سے یہ بتانے کے بجائے کہ بھئی نہیں میں جاسوس نہیں ہوں، میں تو بینک اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں، الٹا اور کنفیوژن میں ڈال دیا بینک مینیجر کو کہ بھئی میں پنکرٹن سے نہیں ہوں. یعنی کہنے کا مقصد تو کیا ہوا کہ نہیں میں پنکرٹن سے نہیں ہوں، میں کسی اور جاسوس کمپنی سے ہوں. یعنی میں نے اس طریقے سے کہا تاکہ میری گفتگو کا یہ مطلب نکلے کہ میں پنکرٹن سے نہیں ہوں، کسی اور مخالف ایجنسی سے ہوں، رائیول اپوزٹ اینیمی ایجنسی سے، کسی اور اپوزٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی سے ہوں. امپلائی کا مطلب یہ مفہوم دینے کے لیے، اشارہ دینے کے لیے. ٹو ٹیل دا ٹروتھ، سچ بچانے کے لیے. آئی وینٹ آن، میں نے اپنی بات جاری رکھی. ایز اف آئی ہیڈ بین پرومپٹڈ ٹو لائی اباؤٹ اٹ. آئی ایم ناٹ اے ڈیٹیکٹیو ایٹ آل، کہ میں نے اپنی بات کو جو ہے نا وہ میں نے جاری رکھا. اور جیسے اس سے متعلق جھوٹ بولنے پر مجھے کوئی شے ملی ہو، مجھے کوئی بات بتانے میں کسی نے اکسایا ہو، پرومپٹڈ سے مراد کسی نے آپ کو اکسایا ہو، ٹیمپٹ کیا ہو، انسٹیگیٹ کیا ہو آپ کو، ٹھیک ہو گیا. آئی ایم ناٹ اے ڈیٹیکٹیو ایٹ آل، میں بالکل بھی جاسوس نہیں ہوں. آئی ہیو کم ٹو اوپن این اکاؤنٹ، میں ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں. آئی انٹینڈ ٹو کیپ آل مائی منی ان دا بینک. اب بات اس نے اس طریقے سے کی کہ اس کو یہ لگا کہ جو ہے نا شاید پتہ نہیں بہت ساری رقم ہے اس کے پاس رکھوانے کے لیے آیا ہے. تو اس نے کہا میں اپنی رقم جو ہے نا یہاں پر رکھوانا چاہتا ہوں. اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو دا مینیجر لک ریلیوڈ بٹ اسٹل سیریس اس لیے کہ اس کو لگا شاید بڑی ہی کوئی زیادہ رقم ہے، کوئی نواب آ گیا ہمارے پاس. یاد رکھیں آپ بینک میں جاتے ہیں تو بینک والوں کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے آپ کتنی رقم رکھوائیں گے، کیونکہ جتنی دا مور منی یو کیپ ان دیئر بینک دا مور دیئر پروفٹ گوز اپ. تو یہ ایک رول ہے ان کا کہ دے آر آلویز کیوریس ود دیئر کسٹمرز ریگارڈنگ دیئر ایسیٹس اینڈ دے وانٹ یو ٹو کیپ ایز مچ ایز یو کین. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ رکھ سکیں رکھیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بینک اکاؤنٹ والے نے مجھے کہا کہ آپ 26,000 روپے رکھوائیں گے تو ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل پائے گا. یہیں بہاولپور کی بات ہے. تو اس طریقے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ رکھوائیں. تو یہ ڈیفینیٹلی مینیجر بھی یہاں پر جو ہے نا وہ ریلیو جو ہے نا اس کو سکون تو مل گیا لیکن وہ سیریس رہا. بٹ ہی کنکلوڈیڈ ناؤ دیٹ آئی واز اے سن آف اے بیرن روتھشائلڈ اور اے ینگ گولڈ. کہتا ہے کہ اس کو یہ لگا کہ میں جو ہے نا شاید کوئی نواب ہوں
اور میں یہاں پر جو ہے نا وہ کسی اس کے جو ہے نا کسی نواب کا بیٹا ہوں یا پھر جو ہے نا ایک سرمایہ دار ہوں، ٹھیک ہو گیا، ایک امریکی سرمایہ دار ہوں یا پیسے رکھنے کا جو ہے نا رکھنے پر آیا ہوں. تو میں نے آگے سے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ a large account I suppose he said، اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اکاؤنٹ، بڑا اکاؤنٹ رکھنے کا ارادہ ہے. تو میں نے بھی آگے سے کہتا ہے سرگوشی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ fairly large I whispered I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. یہاں تک ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. اب یاد رکھیں اس کو آپ خود سے دوبارہ سے اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے حصے مزاح کا بہترین طریقے سے اندازہ ہوگا، اور خود سے پڑھنے کا جو لطف ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ بیان کرنے سے جو ہے نا بالکل کم رہ جاتا ہے. آپ بالکل اس کو خود پڑھیں اور اس کی جو ہے نا مزاح کے عنصر سے بالکل لطف اندوز ہوں. تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مکمل کریں گے، اس کے سوالات اور جوابات کو بھی غور سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ، السلام علیکم.